تو مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا کیسا ہے؟ بھائی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو صحابہ کرام سے، تو یہ جائز ہے۔ اگر کسی کو دل نہیں مانتا تو مرضی کرے، نہ کاٹنا بہتر ہے۔ کینچی ہم تو نہیں لگاتے، لیکن کوئی اگر ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ لیتا ہے تو صحابہ کے آثار کی وجہ سے جائز ہے، اور صحابہ یہ راویان حدیث میں سے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اور یہاں پر دو موقف ہیں، ایک موقف ہے کہ کینچی لگانا حرام ہے، یہ ہندوستان کے اس 100 سال 14ویں صدی کے علماء نے یہ مسئلہ بنایا ہے، یہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹنا واجب ہے، یہ مسئلہ شیخ البانی نے بنایا ہے، یہ پہلے بھی کوئی نہیں۔ یہ دونوں مسئلے غلط ہیں، شیخ البانی کا بھی اور یہ ہمارے کچھ استادوں کا بھی۔ صحیح مسئلہ یہ کہ جائز ہے، کوئی کاٹ لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ اور نہ کاٹے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر وہ تھوڑی تھوڑی اس کی ہے تو بھی فاسق ہے، اگر ایک مٹھی سے زیادہ کٹاتا ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام ثابت ہے، فاسق فاجر نہیں ہوتا۔ صحابہ سے ثابت، ہاں صحابہ کرام سے ثابت ہے، تابعین سے بھی ثابت ہے، اور بغیر اختلاف کے ثابت ہے، کسی ایک نے انکار نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں اجماع ہے، اجماع اس بارے میں یہ دو موقف غلط ہے۔ ایک ہمارے استاد جو ہے نا، میرے کئی استاد اہل حدیث علماء جو کہتے ہیں داڑھی کو کینچی لگانا حرام ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور شیخ البانی جو کہتے ہیں کہ ایک مٹھی سے کاٹنا واجب ہے ضرور، یہ دونوں غلط ہے۔ بہتر یہ کینچی نہ لگائیں، اگر کوئی لگا لیتا ہے ایک مٹھی سے زیادہ تو جائز۔ آپ نے بیان کیا کہ وگ لگوا سکتے ہیں، لیکن پلاسٹک سرجری جس کی وجہ سے لوگ اپنے ناک اور چہرے کو تبدیل کر سکتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں، پلاسٹک سرجری تو آپ جسم کو بگاڑ رہے ہیں نا۔ اب ایک بندہ بوڑھا ہو گیا اور وہ زبردستی وہ کھینچ کے اپنی یہ ساری سرجری کرا رہا ہے، تو اس میں سے نکالنا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں نکلنا، یہ کام تو نہ کرے۔ البتہ کسی کی جلد جل گئی ہے، ڈیمیج ہو گئی ہے، تو وہ سرجری کروا سکتا ہے۔ وہ تو ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی، نبی علیہ السلام نے اسے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگائے، چاندی کی لگائی تو بدبو پڑ گئی، پھر حضور نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگواؤ۔ حالانکہ مرد تھا، سونا تو مرد پہ حرام ہے، لیکن ناک چونکہ ایک مین چیز ہے، وہ ناک کٹ گئی ہوئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سونے کی ناک بنوا کے لگوا لو، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہ جو خام خواہ کی جو سرجری ہے ان کی تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے کہ ان عورتوں کے اوپر جو گھندواتی ہیں، ٹیٹو بنواتی ہیں، یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں، یا چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ چہرے کے بال یعنی ظاہر ہے کہ انہی بالوں کے ذکر ہو رہا ہوگا، داڑھی کے بال تو اکھاڑ سکتی ہے عورت، کیونکہ وہ اس کی نیچر کے خلاف ہے۔ عورت کے نکل آئیں تو وہ اکھاڑے گی، مرد نہیں اکھاڑے گا، کیونکہ قرآن میں حکم ہے وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے تو یہ داڑھی کو اکھاڑنا یا شیو کر دینا یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ عورت کو اللہ نے نہیں دی ہوئی، اس کی نکل آئے تو اس نے ضرور اکھاڑنا ہے، کیونکہ وہ اس کی نیچر کے خلاف نکلی ہوئی ہے۔ خام خواہ نہیں مطلب اس کو کرتی رہے کہ مطلب وہ اس کے ایسے نکلے پہلے پھر وہ ریموو کرے، ایک کام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو البتہ جہاں پہ اللہ نے نیچر کو خود اس اعتبار سے نیچر قرار دیا ہے وہ تو آپ نے فالو کرنا ہے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں نیچر سے ہیں، اب وہ نیچر ایسی ہے کہ وہ آپ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ ختنہ کروانا، ناخن کٹوانا، مونچھیں پست کرنا، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال۔ اب یہاں پہ ریموو کرنا، حالانکہ وہ نیچر نے اگائے ہوئے تھے، ان کو ختم کرنا نیچر ہے۔ مسلم شریف میں 10 چیزیں ہیں، ان میں ایک داڑھی رکھنا بھی ہے کہ یہ فطرت سے۔ لوگ کہتے ہیں داڑھی کا حکم کی طرح قرآن میں ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں انہیں ابھاروں گا، تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ تو مرد کا داڑھی ختم کر دینا تخلیق بدلنا ہے۔ اتنی داڑھی ضرور کم از کم رکھیں کہ جو عرف عام میں دیکھنے سے داڑھی لگ رہی ہو، جس طرح شاہد افریدی صاحب نے رکھی ہوئی ہے۔ ہاں مٹھی رکھیں تو بہتر ہے۔ سفید داڑھی کا رکھنا جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے۔ حوالہ اس کا یہ کہ حضرت علی کی سفید تھی، المستدرک للحاکم میں موجود ہے۔ امام شابی کہتے ہیں میں نے حضرت علی کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی، اپنے والد کے ساتھ گیا تھا کوفے میں، تو میں نے دیکھا آپ کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی داڑھی کالی یا سرخ نہیں کی ہے، لیکن حضرت حسین ابن علی نے کی ہے۔ دونوں طریقے جائز ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اس لیے ضرورت نہیں پڑی کہ آپ کی داڑھی سفید ہوئی نہیں۔ داڑھی کالی رکھنا، سرخ رکھنا، گرے رکھنا بڑھاپے میں بھی، جبکہ وہ بڑھاپے کی عمر 60 سال سے نیچے ہو۔
80 سال کے بابے کا کام نہیں ہے. ہاں مسلم میں حدیث ہے، ابو قحافہ پیش کیے کہ حضرت ابو بکر کے والد تو ان کی داڑھی سفید تھی، حضور نے فرمایا اس کو داڑھی رنگے لیکن کالے رنگ سے اجتناب کرے. تو بوڑھے بندے تو کالے رنگ سے اجتناب کریں گے، لیکن 60 سال کے نیچے کالا رکھ سکتے ہیں. اور بعض لوگ تو بیچارے وقت سے پہلے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، وہ بھی کالے کر سکتے ہیں.